بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 51 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام صلاحیت لکھنے کی کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھ سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آج ہم نے مکالمہ کس طرح اس کو لکھنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے مکالمہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں گفتگو مکالمہ کہتے کسے؟ کلام، ہم کلامی۔ ہم کلامی کیا ہے؟ دو بندوں کی گفتگو، دو بندے آپس میں بول رہے، ان کی جو گفتگو ہوگی اس کو مکالمہ کہیں، کسی بھی موضوع پہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کلاس کے اندر دو بچے بیٹھے، ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ کسی بھی موضوع پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم مکالمہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان سے نکلے، جس کے یہ مختلف یہ معنی ہے۔ ہم کلامی، ٹھیک ہے، باہمی گفتگو آپس میں، یا گفتگو اس کا معنی ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ اصطلاحی لحاظ سے دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات چیت کو ایک مخصوص اسلوب میں ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ وہ بات کو اچھے طریقے سے بیان کر سکے، ٹھیک ہے؟ عام بات چیت اور مکالمے میں کیا فرق ہے؟ عام بات چیت جو ہوتی ہے بے ترتیب بے ڈنگی ہوتی ہے، کہیں سے بھی شروع ہو جائے، کوئی بھی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن مکالمے کے اندر ایک خاص اسلوب اس کے اندر بات کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد غیر متعلقہ باتیں ہوتی ہیں عام بات چیت کے اندر، کوئی بھی کہیں بھی کسی بندے کی بھی بات اٹھا کے اس کے اندر بندہ کر سکتا ہے، لیکن مکالمے کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے متعلق ہم مکمل ایک ہم آہنگ ربط کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ مہنگائی کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو دو بندوں کی جو گفتگو ہوگی وہ مہنگائی کے ہی یعنی کہ مہنگائی کے متعلق ہوگی، اس سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندہ دو بندے ویسے بات کر رہے ہیں، تھوڑی مہنگائی کی کر لی، پھر اس نے کسی اور بات کر لی، پھر اس نے جو ہے وہ کسی میچ کی بات کی، پھر اس نے کوئی اور بات کر دی اپنے رشتہ داروں کے متعلق، تو اس کو مکالمہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو عام بات چیت ہوتی ہے اس میں کوئی بھی بول سکتا، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے، لیکن مکالمے کے اندر سوال و جواب کی صورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بندے نے سوال کیا، دوسرا جواب، پھر دوسرا کرے گا، پہلا اس کے اندر جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں کے اندر یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو کا پہیہ کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک بندہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم سے یا کوئی اور چیز سے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ ایک فرد بات کا آغاز، پھر جو پہلا بندہ ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر اپنی بات کہتا ہے، اور اسی طرح گفتگو آگے بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مکالمہ اسی طرح مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی شرط کیا ہے مکالمے کے اندر کہ ہدف پر نظر، کہ موضوع سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا موضوع، جس موضوع کے متعلق آپ بات کرنے لگے مہنگائی کے متعلق، یا پھر آپ بات کرنے لگے کسی میچ کے متعلق، یا پھر آپ بات کرنے لگے کوئی بھی کسی بھی موضوع کو اٹھا کے، ٹھیک ہے، آپ نے بات کی ہے، اس کے بعد یا پھر آپ اپنے اسکول کے اندر کوئی ایسی سرگرمی اس پہ آپ نے بات شروع کی، ہر بات کا تعلق اصل موضوع سے ہو، یہ اس سے ہٹ کے نہیں آپ نے بات کرنی، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ گفتگو متوازن ہو۔ متوازن یہ کیا ہو؟ سادہ اسلوب، ٹھیک ہے، آپ نے عام فہم بات کرنی ہے، اس کے اندر زیادہ تکلف نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ اور سوال و جواب، کہ ایک بندہ سوال کرے گا پھر جواب، پھر وہ سوال کرے گا اس کا جواب، اس طرح آپ نے بات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ کوئی ایک فرد پوری گفتگو پر حاوی نہ ہو، یہ نہیں کہ ایک بندہ ہی بولتا رہے پورے مکالمے کے اندر، دونوں کو بولنے کا برابر موقع ملے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے بات کی پھر وہ رکے اپنی بات مکمل، جب اس نے کی ہے پھر دوسرا بات کرے گا، پھر پہلا بات کرے گا، اس طرح مکالمے کو لے کے جانا ہے، اور یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کیا ہے کہ آسان اور دلچسپ، سادہ اور واضح الفاظ کا استعمال کرنا، پڑھنے والے کی توجہ قائم رہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو دلچسپ انداز میں مکالمہ محاورے اس کے اندر استعمال کرے، ضرب الامثال آپ اس کے اندر بیان کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بہترین مکالمے کی یہ اجزاء ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مخصوص اسلوب، یعنی کہ اسلوب آپ کا سادہ عام فہم ہونا چاہیے، متوازن، دونوں بندے جو ہے گفتگو کریں، آسان فہم اور دلچسپ ہو، محاورے کا ضرب الامثال کا استعمال کر سکتے اس کے اندر، موضوع سے ہم آہنگ ہو، جو موضوع ہے مہنگائی کا اس سے ہٹ کے بات نہیں کرنی، آپ نے اسی موضوع پہ رہ کے بات کرنی، تو ایک بہترین مکالمہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک مکالمہ
کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ہے 2 بچوں کو اٹھائے، کوئی ایک ایسا موضوع دے، ان کو بتلائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ عام بات چیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلاس کے اندر باتیں کر رہے ہیں یہ ساری عام بات چیت ہے، کوئی ایک بندہ کسی کے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، ہر بندہ بات کر رہا ہے، یہ عام بات چیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مکالمہ کرنا ہے، 2 بچے اٹھیں، کوئی ایک موضوع دیں، دونوں نے بات کرنی ہے، اس موضوع سے کوئی بندہ ہٹے نہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ آپس میں بات کریں گے کوئی یعنی کہ ایسا لفظ جہاں آپ کو جو ہے وہ لقمہ دینا پڑے ان کو دیں، بتائیں، کوئی سوال ایسا ہوتا ہے تاکہ سارے بچے سنیں اور آپس میں وہ ایک ڈیبیٹ کی شکل میں یعنی کہ وہ بات کریں۔ کردار 3 بھی بچے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، مکالمے کے اندر کوئی حد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ کردار اس کے اندر ہوگے اتنا اچھا مکالمہ بنے گا، بات تھوڑی طویل ہو جائے گی لیکن مکالمہ آپ کا اچھا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کلاس کے اندر سرگرمی ہوگی بولنے کے اعتبار سے، پھر بچوں کو لکھنے کے لیے ایک موضوع دیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ورک بک کے اندر ہے وہ دے دیں تاکہ بچہ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکے اور اس کو بیان بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر مکالمے والا یہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔